اللہ رسول کا واسطہ ایک دوسرے پر الزام مت لگائیں، علماء کرام آپس میں نہ لڑے، دیندار طبقہ آپس میں نہ لڑے، مذہبی طبقہ آپس میں نہ لڑے، ایک دوسرے کے اختلاف کو دلائل کے ساتھ برداشت کرنا سیکھیں۔ میرے پیچھے کتابوں کی پوری الماری ہے اور صبح سے میں مطالعہ کر رہا ہوں معاف کرنے پر، عفو درگزر پر۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات ہے جس میں کہا گیا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، غصہ پینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور بے شمار احادیث پڑھیے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل کی ضمانت ہے۔ تو آپ نے آج سے اللہ کے لیے، رسول کے واسطے معاف کرنا ہے، قتل سے، گالی سے، دھوکے سے، فراڈ سے رک جانا ہے۔ میں آپ کو ایک دو واقعے سناتا ہوں۔ کل پنجاب راول پنڈی کا سچا واقعہ ہے۔ ایک خاتون نے برگر خریدا دکان سے، وہ چلے گئی، پورا دن وہ پڑھاتی رہی، مختلف کام کرتی رہی، عصر کے بعد اس نے وہ برگر کھولا کھانے کے لیے تو وہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ دکاندار کے پاس آئی، بیکری کے پاس آئی، کہنے لگے کہ یہ پیزا تو خراب ہے۔ اس نے جب ٹائم دیکھا، پرچی دیکھی تو وہ صبح 9 بجے کا خریدا ہوا وہ پیزا تھا، وہ برگر تھا۔ تو اس سے اس نے لڑائی شروع کی، اس کی بدتمیزی کی، اور جو کمپیوٹر پڑا تھا، مشین پڑی سی، دھکا دیا۔ وہ آدمی صبر کرتا رہا۔ اس نے کہا یہ واپس کرنا بنتا نہیں ہے۔ بالآخر اس نے ایک تھپڑ مارا، پھر اس نے آگے تھپڑ مارا، پھر ایک دوسروں کو تھپڑ مارا، ہاتھا پائی ہوگی اس دکاندار بیکری والے کی اور عورت کی، ہاتھا پائی ہوئی، ایک دوسرے کو مارا، FIR کر دی، دونوں خاندان ہو گئے، اور یہاں تک کہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا۔ واقعہ نمبر 2، باہر ممالک جو رہنے والے مرد ہوتے، میرے جانا ہوتا ہے باہر ممالک میں، تو ان کی فیملیز یہاں پاکستان میں ہوتی، شادی کر لیتے ہیں، 1 بچہ ہو گیا، 2 بچہ ہو گیا، 3 بچہ ہو گیا، خود وہاں ممالک میں رہتے ہیں، یہاں پیچھے بچوں کو وہ پیسے بھیجتے رہتے ہیں، پیچھے بیویاں اور ان کے بچے، گھر بار سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خود وہاں ہوتے ہیں۔ جب 8-10 سال کے بعد وہ واپس آتے ہیں تو باہر ممالک کے مسائل الگ ہوتے ہیں اور پاکستان کے الگ، یہاں بجلی، گیس، فلاں، خاندانی لڑائیاں، جھگڑے فساد، اور وہاں یہ مسئلے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہاں آتے ہیں، ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، اور جس کی وجہ سے بیوی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، خاندان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ اسی طرح کل ایک واقعہ پیش آیا اور اس نے اپنے بچوں کو مار دیا، اور کئی واقعات ایسے آئے کہ بیویوں کو قتل کر دیا، ایسے واقعہ آئے طلاقیں دے دیے، ایسے واقعات پیش آئے کہ ان دونوں کی آپس میں ایسی جنگ ہوئی کہ خاندان کے خاندان اجڑ گئے۔ یہ میں نے آپ کو صرف 2 واقعات سنائے۔ واقعہ نمبر 3 اور آخری وہ یہ کہ دفتروں میں رہنے والے ہوتے ہیں، گھروں میں رہنے والے ہوتے ہیں، ایک محلے میں رہنے والے ہوتے ہیں، ایک کی ڈگری آگے ہوتی ہے، ایک کی نوکری بڑھ جاتی ہے، اس کی تنخواہ مل جاتی ہے، اس کو گاڑی مل جاتی ہے، اس کا اپنا گھر ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، دوسرا وہی کا وہی رہتا ہے۔ اب جو نیچے والے ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، اس نے ضرور دغا بازی کی ہوگی، اس نے ضرور جھوٹ کیا ہوگا، اس نے ضرور خیانت کی ہوگی، اس نے ضرور چاپلوسی کی ہوگی، اور لہذا اس پر وہ الزام لگاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس کو نیچے گرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بھائی یہ سوچا کرو کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ تمہارے حصے میں سے نہیں دیا، اپنے حصے میں سے دیا ہے، اللہ نے اپنی طرف سے ان کو دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو دینے کا ارادہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اللہ جس کو روکنے کا ارادہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ عزت ملنا، احترام ملنا، اور مال و دولت ملنا، اچھی فیملی ملنا، یہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو 3 باتیں میں نے کہی ہے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے، معاف کریں آگے بڑھیں، معاف کریں آگے بڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت آپ نے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، قاتلوں کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کیا تو ملک و قوم آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ نے رشتہ داروں کو، دفتر والوں کو، سب کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ جو ملک، جو قوم، جو سیاستداں، جو حکمران معاف کرنے کی عادت رکھے۔ نیلسن منڈیلا کو دیکھو، 28 سال جیل میں رہ گئے، نکلے تو سب کو معاف کر دیا، تو آپ نے معاف کرنا ہے۔ نمبر 2، باہر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جب یہاں پر آئیں تو وہ آپس میں کمپرومائز کر کے رہنا سیکھیں۔ اور آخری بات، اللہ رسول کا واسطہ ایک دوسرے پر الزام مت لگائیں، علماء کرام آپس میں نہ لڑے، دیندار طبقہ آپس میں نہ لڑے، مذہبی طبقہ آپس میں نہ لڑے، ایک دوسرے کے اختلاف کو دلائل کے ساتھ برداشت کرنا سیکھیں۔